نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل نہرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رخشرم سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رخشرم داتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رخشرم. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام علماء کرام بانیان محفل مسجد حاضرہ کے امام و خطیب استاذ الفاظ والقرہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد مختار احمد صاحب سیالوی، محترم جناب ملک عبدالوحید صاحب اور علاقے کے بے شمار علماء کرام بالخصوص حضرت قبلہ مفتی محمد عارف نعیمی صاحب، مفتی محمد ندیم قمر صاحب، مفتی غلام رسول صاحب، مولانا محمد رمضان صاحب، مولانا ظفر صاحب، بے شمار علماء کرام کی زیارت ہو رہی ہے. اور بھی جتنے دوست احباب اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین محترم، ہم سب کی انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اس عظیم الشان خوبصورت محفل پاک میں حاضر ہیں جو تاجدار صداقت خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رفیق سفر ہجرت یار غار یار مزار یار حوض کوثر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے. سامعین محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر اتنے خدمات کسی کی نہیں ہیں جتنے خدمات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کا ذکر پاک وہ ذکر ہے کہ جو بندہ سچے دل کے ساتھ ستھرے دل کے ساتھ آپ کا ذکر کر لیتا ہے اور آپ کے ذکر کی محفل میں شامل ہو جاتا ہے، خدا کی قسم اس سے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، خدا کے محبوب بھی راضی ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام اور مرتبہ کسی انسان سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا مقام پوچھنا ہے تو یا اللہ کے قرآن سے پوچھو یا نبی علیہ السلام کے فرمان سے پوچھو. 32 سے زیادہ قرآن مجید کی آیات ہیں جو آپ کی عظمت اور شان کو بیان کرتی ہیں.
قرآن مجید کا ایک حرف، علماء کرام تشریف فرما ہے، قرآن کریم کا ایک حرف زمین و آسمان کی ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو جس کی شان میں 32 آیات اتری، ان کا مقام بہت بندہ ہے۔ 300 سے زیادہ کریم آقا علیہ السلام کے فرامین آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس مقام پر آج آرام کر رہے ہیں، خدا کی قسم یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سلام کرنے کے لیے فرشتے ترستے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا گنبد خضرا، جہاں حضرت صدیق اکبر، اور پھر یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک یہ جتنی جگہ ہے، فرمائے جنت الفردوس کا حصہ ہے۔ ہمیں تو جنت ملے گی حساب کتاب کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ کریم آقا علیہ السلام کے توسل سے، سرکار کے کرم سے ہر صحیح اور عقیدہ مسلمان جنت میں جائے گا، تو ہمیں حساب کتاب کے بعد جنت ملے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آرام فرما رہے ہیں، وہ جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ، اور پھر اس جگہ کی عظمت اور شان کے کیا کہنے، پوری امت کا عقیدہ ہے، پوری آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں علماء کرام، اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکت پیدا فرمائے۔ آپ کی صرف توجہ، پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، وہ لوح قلم سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمین کے ساتھ سرکار کے جسم سے مس کرنے والا وہ زمین کا ٹکڑا، سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ آج جسم مصطفیٰ کے بوسے لینے والا زمین کا حصہ، اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے کہ اللہ کے عرش سے بھی اللہ نے اس کو افضل بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ وجہ کیا علماء کرام تشریف فرما ہے، ساری زمین اللہ نے بنائی ہے، سارے آسمان اللہ نے بنائے ہیں، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، پر رب العالمین نے زمین کے اس ٹکڑے کو اتنی شان کیوں عطا فرمائی ہے؟ شرح شفا نصیر و ریاض میں علامہ خفاجی فرماتے ہیں کہ زمین کا جو حصہ آج جس میں مصطفیٰ کو چوم رہا ہے، وہ اللہ کے عرش سے افضل کیوں ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، اس پیار سے اللہ اس حصے کو دیکھتا ہے، اس پیار سے اپنی عرش کو بھی نہیں دیکھتا۔ ارے آج زمین کا جو حصہ سرکار کے جسم کو چوم رہا ہے، اللہ اس کو پیار سے دیکھتا ہے، تو جس وقت غار ثور پر حضرت صدیق اکبر نے کریم آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوگا، اللہ نے کتنے پیار سے دیکھا ہوگا۔ تو میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، جس جگہ حضرت صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں، اس جگہ کا مقام اور مرتبہ کوئی نہیں بیان کر سکتا، تو صدیق کا مقام کیسے بیان کر سکتا؟ قرآن مجید کی بے شمار آیات میں نے بھی ذکر کیا، 32 سے زیادہ آیتیں آپ کی شان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائیں۔ ان میں سے برکت کے طور پر
میں ایک آیت پہلے پیش کرتا ہوں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ نے جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا تھا، اس وقت یہ آیات اتری۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں صرف ٹچ دے کے آگے جاؤں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہو رہا ہے۔ ان کا آقا امیہ اس نے زمین پر ان کو بچھایا ہوا ہے اور ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے اور تھوڑی دیر یہ منظر دیکھتے رہے۔ صدیق اکبر ساتھ تھے، فرمایا صدیق دیکھو میرے بلال پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ حضرت بلال آپ کی زبان سے احد احد کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے اور وہ مارتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد ینجی کا، اے بلال جس اللہ کی وحدانیت کا تو ذکر کر رہا ہے اللہ تجھے نجات عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ حضرت بلال پر بڑا ظلم ہو رہا تھا، آگے کوئی بات نہیں کی۔ یہ نقطہ جو میں نے آپ کی خدمت پیش کرنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنی بات فرمائی، صدیق بلال پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رازدار مصطفیٰ تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رازوں کو سمجھنے والے تھے، سمجھ گئے، فوراً بھاری قیمت دے کر آدھا کلو سونا اور بہت کچھ دے کر حضرت بلال کو خرید کے آزاد کر دیا۔ جب خرید کے آزاد کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کی عرض کیا حضور میں نے آپ کے غلام بلال کو خرید کے آزاد کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال کو تم نے آزاد تو کر دیا ہے، خریدا بھی ہے، تو ایسا کرو اس سودے کے اندر مجھے بھی شامل کر لو، اس سودے کے اندر مجھے بھی شامل کر لو۔ جناب صدیق اکبر ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا ہے، سب کچھ تو آپ کا ہی ہے۔ اب لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ حضرت صدیق اکبر نے اتنا مال جو ہے خرچ کیا اور مال خرچ کر کے حضرت بلال کو آزاد کیا ہے، لگتا ہے کہ کسی موقع پر جناب بلال نے حضرت صدیق پہ کوئی احسان کیا ہوگا، آج صدیق نے اس احسان کا بدلہ چکایا ہے۔ جب لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کے یار غار پر کوئی اعتراض کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، قرآن نازل کر کے اللہ کریم نے لوگوں کو بتا دیا کہ میں خدا جناب صدیق کی تجارت پر اعتراض پسند نہیں کرتا۔ ارے جو خدا صدیق کی تجارت پر اعتراض پسند نہیں کرتا وہ ان کی ذات پہ اعتراض کیسے پسند کرے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی۔ اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر موڑ پر ہر موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے یہ جمعہ داتا صاحب نے پڑھایا تو میں نے ایک بات کی ہے کہ باتیں تو پرانی ہیں، باتیں وہی ہیں، لیکن کیا ہے کہ انداز سے بات بدل جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا امیر انداز بات بدل دیتے ہیں، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے۔ باتیں پرانی ہیں لیکن چونکہ آپ حضرات تک باتیں پہنچانی ہیں تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، میرا یہ دل کرتا ہے کہ میری آنکھیں ہوں آپ کا چہرہ ہو، حضور میرا مال ہو آپ کا حکم ہو، اور میری بیٹی ہو آپ کے نکاح میں ہو۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے آقا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، میری آنکھیں ہوں، آپ کا چہرہ ہو۔ اور پھر کیا ہوتا تھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پہ آ کے سر رکھ کے بیٹھ جاتے تھے۔ کیوں کہ جب نبی کریم علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلیں گے تو سب سے پہلے میری آنکھیں دیدار مصطفیٰ کریں گی، سب سے پہلے میری آنکھیں دیدار مصطفیٰ کریں گی۔ یہ تھا کہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہوں میں رہیں، اور فرمایا مجھے دوسری چیز یہ پسند ہے میرا مال ہو نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہو۔ پھر اتنا مال خرچ کیا کہ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، آپ نے فرمایا جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے پہنچایا ہے، ارے اتنا نفع مجھے کسی نے پہنچا رہا ہے۔ اور جو تیسری آپ کی خواہش تھی کہ میری بیٹی نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو بھی پورا فرما دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ہر وقت کے ساتھی، غار کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر ہیں، 3 دن اور 3 راتیں وہاں پہ گزر گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اب آپ نے سنا کہ 3 دن اور 3 راتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کی ذات تھی۔ اب یہ بات تو آپ نے سنی ہے کہ 3 دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کرتے رہے۔ ارے یہ بھی تو سوچو کہ 3 دن اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نگاہوں کا مرکز مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات تھی، تو 3 دن اور 3 راتیں مصطفیٰ جان رحمت آپ کی نگاہوں کا مرکز کون تھا؟ صدیق اکبر کی ذات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرتے رہے، اور میرے آقا علیہ السلام 3 دن آپ کی آنکھوں کا، آپ کی نگاہوں کا مرکز جو شخصیت بنی رہی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے 3 دن حضرت صدیق اکبر پر نگاہ کرم کی۔ میرے آقا کی نگاہ کا عالم کیا ہے؟ سرکار اگر ایک توجہ فرمائیں درخت پر، تو درخت زمین کا سینہ چیرتا ہوا نبی پاک علیہ السلام قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام 14ویں رات کے چاند پر نگاہ فرمائے، توجہ فرمائے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ڈوبے ہوئے سورج پر میرے آقا علیہ السلام نگاہ ڈالتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ کنکریوں پر میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ پڑتی ہے، کنکریاں کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ ارے جس مصطفیٰ علیہ السلام کی ایک نگاہ کا ہی عالم ہے، تو جب 3 دن اور 3 راتیں ساری نگاہ ہی حضرت صدیق پر پڑ پڑی ہوگی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار سے باہر آئے، علماء کرام تشریف فرما ہے، کتابیں بتاتی ہیں کہ لوگ فرق کرنا بھول گئے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کون ہے، صدیق اکبر کی ذات کون ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا کہ اب لوگ فرق نہیں کر سکتے تھے
کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کون ہے، صدیق اکبر کی ذات کون ہے۔